بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک اعرابی مدینہ منورہ آیا اور اس کے پاس اس وقت چند تلواریں تھیں جنہیں وہ مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی اور حضور نبی کریم کو وہ تلواریں پسند آ گئیں اور حضور نبی کریم نے وہ تلواریں اس سے لے لیں اور رقم کی ادائیگی کے لیے چند دنوں کی مہلت طلب کی۔ وہ اعرابی واپس لوٹا تو اس کی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ اس اعرابی نے حضرت علی سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی نے اس اعرابی سے کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ اگر ان کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر تمہیں ان تلواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر کہا میں ابھی حضور سے اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ پھر وہ اعرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو مجھے رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا تو تمہیں رقم ابو بکر ادا کریں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔ اس اعرابی نے جا کر حضرت علی سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ابو بکر کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر حضور کی خدمت میں جا کر پوچھا اگر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر مجھے رقم کون ادا کرے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں رقم عمر ادا کریں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔ اس اعرابی نے حضرت علی کے پاس جا کر حضور کے جواب سے آگاہ کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اگر کچھ معاملہ پیش آ گیا تو پھر تمہیں یہ رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اگر حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی کچھ معاملہ پیش آ گیا تو میری رقم کا ضامن کون ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس وقت تک تجھے بھی موت آ چکی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں مقدم فرمایا ہے، پس ان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہدایت پاؤ گے، اور جس نے ان دونوں کی شان میں گستاخی کی اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی اور دین اسلام کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائیں اور بغض صحابہ سے محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔